وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا اسلام کے بغیر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، یہودیوں نے اچھے کاغذ پر قرآن کریم کے عمدہ کتابوں سے قرآن پاک لکھوایا اور تحریفات کی۔ اس زمانے میں 20-21 غلطی اخبارات میں شائع ہوئی، اور وہ قرآن انہوں نے مغربی ممالک میں لوگوں کو مفت دیے یا کم قیمت پر۔ الحمدللہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ حقیقت ہے اسلام کے گہوارے، اور یہ سب برکات ہیں حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اکابر علماء دیوبند۔ ان علاقوں میں اسلام بڑا مضبوط ہے۔ امیر شکیب ارسلان جو اس دور کا مشہور مورخ تھا، اس کی کتاب ہے الحاضر العالم الاسلامی، اندر پڑھی، غالباً دوسری جلد، صفحہ 200 کے لگ بھگ ہوگا، بڑا عرصہ ہوا دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ آخر تک اسلام پر رہیں گے، دنیا کے اور اطراف میں اسلام رہے یا نہ رہے، یہ مسلمان رہیں گے۔ یہ بڑے سخت پکے لوگ، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ لوگ بڑے پختہ ذہن اور برکات ناقابل۔ مغربی ممالک میں بالکل سطحی ہے، وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں جانتے۔ تو خیر انہوں نے قرآن پاک کے نسخے وہاں بھیجے۔ اس آیت میں یہ تحریف کی، آپ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا پڑھا میں نے؟ وَمَن يَبْتَغِ، گہرا غلط چھوڑ دیا، اب معنی بدل گیا، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس قسم کی اغلاط۔ صدر ناصر بڑی غلطیاں بھی تھیں، معصوم نہ تھا، ضیاء الحق میں بھی بڑی خوبیاں تھیں، جہاد افغانستان میں اس نے بڑا حصہ لیا ہے، لا شک کا، اتنا اور کوئی نہ لے سکتا، غلطی اپنے مقام پر ہے، اللہ درگزر فرمائے۔ صدر ناصر حافظ قرآن مصر کا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی غلطی ہے، تو 3 کام اس نے کیے ناصر۔ ایک یہ کام کیا کہ قرآن پاک کے صحیح نسخے طبع کروا کے لاکھوں کی تعداد میں اصلی وہاں پہنچا۔ دوسرا، وہاں مصر میں ایک مستقل ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جس سے اب تک قرآن پاک 24 گھنٹے میں نشر، تاکہ اصلی قرآن کو لوگ اپنے کاموں سے۔ تیسرا یہ کہ علماء اور قراء کے وفود ان علاقوں میں بھیجے کہ لوگوں کو کہو کہ یہ نسخے چھوڑ دو، ان میں غلطیاں ہیں، تحریف ہے، اثر۔ یہ بڑی خبیث قوم ہے، اللہ بچائے۔ کیف یاد اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ پہلے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلے کہتے تھے نبی آخر الزمان آئیں گے، پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں، یستفتحون علی الذین کفروا وشہدوا ان الرسول حق، یہ حق ہے، واضح دلیلیں بھی آئی، پھر بھی نہ مانا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ لوگ ہیں، ان کے بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فرشتے والناس ہمیشہ لعنت کریں گے، عذاب کی تخفیف نہ ہوگی، بلاؤں گے۔ ہاں مگر جو توبہ کر لے اس کے بعد اصلاح کر لے، اللہ غفور ہے۔ آگے بات سمجھیں، اس بات سے پہلے یہ ایک رکا ہے، میں رکوں کا تو قائل نہیں ہوں، ویسے تو میں قدر کرتا ہوں، یہ اس سلسلے کا رکا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رکے سے یہ نہیں رہتا کہ وقت بہت ہے،
ابھی تو پارا نہیں ہوا آج، تو آج کل ہو سکتے کہ آپ کو 1 بجے تک بٹھانا پڑے، تو 5-6 گھنٹے مسلسل بیٹھنا پھر رکوع کا جواب دینا، یہ بس کی بات۔ میں ہر سال یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رکے دینے ہیں تو پھر میرے ساتھ یہ سودا کر لیں کہ 1 پاؤ سے زیادہ نہیں ہوگا روزانہ، 50 کے قریب رکوع کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا، جو آئے دوں گا، نہ کہہ دوں گا بھائی معنا من المتکلفین، اس کا جواب مجھے نہیں آتا، قریب آتا۔ لیکن اتنے گھنٹے بھی ہوں پھر اس میں رکے بھی ہوں، کوئی چیز یہ رکا اور مد کا ہے۔ یہ کوئی صاحب فرماتے ہیں عرض یہ ہے کہ اگر طالب علموں کو داخلہ نمبر کے مطابق بٹھایا جائے تو بہتر ہوگا، اس طرح ساتھی بہت پریشان ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ دیکھیے میں اپیل کروں گا کہ لڑائی تو نہ کریں، درخواست کروں گا لڑائی نہ کریں۔ باقی یہ کہ اس نمبر سے بٹھائیں، اس میں اشکالات، وہ پہلے ساتھی جو جہاں ہیں وہ تو پہلے سے داخل شدہ ہیں، ان کو کہاں بٹھلائیں گے؟ اور جو مزید اب آئیں گے ہندوستان کے تو ابھی تک آئے نہیں، ہمیشہ کچھ حضرات دیوبند سے، کچھ حیدرآباد سے، ادھر ادھر سے بھی آتے رہتے، تو اس سلسلے میں وہ دور سے آئیں گے تو وہ ہمارے مہمان بھی خصوصی ہوں گے۔ اب ان کو ہم کہیں گے تم وہاں دروازے کے پاس بیٹھو تو اچھی بات۔ دیوبند سے بھی آتے ہیں، گزشتہ سال بھی تھے، پیوستہ سال بھی تھے، ان کے امتحان ذرا لیٹ ختم ہوتے ہیں 15 شعبان کے بعد، پھر ان کو آنا پڑتا ہے۔ تو اب اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم ان کو کہیں مولانا آپ وہاں پیچھے بیٹھیں تو اچھی بات۔ سمجھ آ گئی بات میری؟ تو آپ حوصلے سے کام لیں، دل کو فراخ رکھیں، لڑائی کرتے ہیں تو کفار کے ساتھ کریں، آپس میں نہ روٹی پر لڑیں، نہ سالن پر لڑیں، نہ روٹی آگے پیچھے ملنے پر لڑیں، نہ جگہ پر لڑیں۔ یہ میں اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں ہمیں آپ کے پڑھنے پڑھانے سے شوق ہوگا، ان باتوں کو کریں۔ آپ کا رکا جو تھا اس کا میں نے جواب، ان الذین کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم بموسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ۔ انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو جلالین تک میں کیا کہا میں نے؟ ان الذین ثم ازدادوا کفرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، وہ اولئک هم الظالمون۔ بے شک جو کفر میں مرے کفر کی حالت میں، قبول نہ ہوگی بھری ہوئی زمین بھی سونی۔ آگے آپ پڑھیں گے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنی دنیا اور اتنا جہان اور وہ بھی سونے سے بھرا نہیں قبول کیا جائے گا، اگرچہ وہ فدیے کے طور پر دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے تم نیکی یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ چیز جو تم خرچ کرو گے من شے کوئی بھی چیز ہو، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام قرار دیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات، تو کہہ دے پس لاؤ تورات کو، پس پڑھو اس کو اگر ہو تم سچے۔ پس جس شخص نے افطرا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اس کے بعد، پس وہ لوگ ہیں ظالم۔ تو کہہ دے صدق اللہ، سچ فرما اللہ تعالیٰ نے۔ پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی علیہ السلام، جو یکسو ہونے والے تھے اور نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک پہلا گھر وہ جو مقرر کیا گیا رکھا گیا لوگوں کے لیے
البتہ وہ ہے جو پکے میں ہے، برکت والا اور ہدایت لوگوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں بینات، صاف صاف کھلی کھلی، مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا تو ہوگا امن والا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ کا اس پر جس نے طاقت رکھی اس کی طرف راستے کی، اور جس نے کفر انکار کیا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عن العالمین، جہان والوں سے۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کو جو ایمان لائے؟ تلاش کرتے ہو تم اس راستے میں کجی، حالانکہ تم گواہ ہو، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب، تو لوٹائیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اور جس نے مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ کو، پس تحقیق سے ہدایت دی گئی اس کو صراط مستقیم۔ ربط ابو سعود اور سبق الغایات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اس کا ذکر تھا کہ کفر پر مرنے والوں کو زمین بھری ہوئی بھی فدیے کی ہو تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے برعکس مومن اگر یہاں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو ان کو وہاں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ لن تنالوا البر، یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ثواب کا لفظ نکالتے ہیں، لن تنالوا ثواب البر، تم نیکی کا ثواب اور بدلہ نہیں حاصل کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون۔ دوسرا یہ کہ یہاں کامل کا لفظ نکالتے ہیں صفت، لن تنالوا البر الکاملا، کامل نیکی تم نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ اب پسندیدہ چیز سے خرچ کر سکتے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی شے بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ ربط تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ میں یہ ربط ہے۔ پہلے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وھذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب مومن ہیں اور ہمارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جب نازل ہوا تو یہود نے اعتراض کیا، کہنے لگے آپ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں، ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، ابراہیمی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں حرام نہ تھیں، ہر قسم کا کھانا حلال، تمہاری یہ نسبت ان کی طرف غلط ہے۔ ہاں، اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی، رینگن کا درد، یہ ایک رگ ہوتی ہے، یہ گویا کہ دائیں بھی بائیں بھی، تو یہ گویا کہ جہاں سے کمر سے نیچے کو جاتی ہے اس رگ کا نام ہی نساء ہے۔ تو عرق النساء جیسے شجر العراق اضافت بیانیہ ہے، یہ عرق النساء کی تکلیف تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو میں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ نہ پیوں گا،
تو یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے حرام کی تھی نظر کے سلسلے میں، اور نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام تھی نہ اوروں کے لیے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا، اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یہودیت کا دین تورات سے چلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا دور پہلے تھا۔ تو ان سے کہ لاؤ تورات، پڑھو تورات کو اگر سچی ہو، کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام؟ پر جس نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا جھوٹ کا، اس کے بعد وہ لوگ جانیں۔ تو کہہ دے اللہ تعالیٰ سچا ہے، ملت ابراہیم کی پیروی کرو حنیفہ، جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین۔ رب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، آگے ان کی تعمیر کردہ عمارت بیت اللہ کا ذکر۔ زمین میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے جو تاریخ مکہ میں ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا بے معونت من الملائکہ، فرشتوں کی امداد سے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد قصی ابن کلاب نے بنایا، پھر بنو جرہم نے بنایا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 35 سال کی، 5 سال نبوت سے پہلے اس وقت بنا۔ پھر اس کے بعد گویا کہ حجاج ابن یوسف، عبداللہ ابن زبیر نے اس کو بنایا، پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بنا۔ تو بقول سیوطی رحم اللہ تعالی کے 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، جبکہ دوسرے حضرات کہتے نہیں اتنی دفعہ نہیں، 3 ہی دفعہ بنا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب آپ کو عمر 35 سال کی، پھر اس کے بعد جو اب عمارت ہمارے سامنے کی۔ پہلا گھر جو رکھا گیا، مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ ہے جو بکے میں۔ بکا یا بکوں کے معنی توڑنا، مکہ مکرمہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکا بھی کہتے ہیں۔ توڑنے کا معنی یہ ہے کہ بڑا بادشاہ بھی ہو مومن، تو اس کی گردن بھی جھک جاتی ہے بسوئے کا۔ کعبہ مسجود لہو نہیں، مسجود الیہ ہے۔ مسجود لہو تو رب ہے، پر گردن اس کی جھک جاتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی توہین کا ارادہ کیا، رب نے اس کی گردن توڑ دی، جیسے اصحاب فیل کا قصہ اپنے مقام پر آئے۔ اور مکہ کے معنی ہوتے ہیں ناک کے، ناک یہ سرہ جو ہے ناک، یہ بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی ہے ناک کے ذریعے، یہاں ایک نالی لگی ہوتی ہے اور اس سے گویا کہ اس کو خوراک ملتی ہے۔ تو مکے کو اس لیے مکہ کہتے ہیں کہ تمام جہان کو یہ خوراک روحانی یہاں سے ملی، اور جیسے ناک سنٹر میں ہوتی ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے زمین کے سنٹر۔ فرما برکت والا مکان ہے، ہدی للناس، اس میں اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جو مقام ابراہیم وہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات۔ ومن دخلہ، وہ کی ضمیر آجے بسوئے بیت، جو اس گھر میں داخل ہوا امن والا، ظاہری امن بھی ہے باطنی بھی ہے۔ ظاہری یہ کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو اس کو اندر سزا نہیں دی جا سکتی، باہر آئے گا تو سزا نہیں۔ اور جو اس بیت اللہ میں عقیدت کے ساتھ داخل ہوا، دوزخ کے عذاب سے بھی امن ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج لازم ہے۔ حالانکہ کا لفظ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ للالزام والوجوب، الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج بنا ہے۔ حجہ یا حجو حجن، حج فتح سے بھی مصدر ہے،
اور ہج کثرے سے بھی مست ہے، حجہ یا حج سے. جہاں ہج ہے پہلے آپ پڑھ چکے الحج و اشہر معلومات، دونوں مستر ہیں باب نصر ینصروں کے حجہ یا حج و حجہ ہج. جس نے طاقت رکھی اس کی طرف راستہ وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ آنے جانے کے مصارف ہیں، اور جتنے عرصے میں وہ حج کے لیے جائے تو آل خانہ کے مصارف موجود ہیں، راستہ پرامن ہو اور کوئی خدشہ نہ ہو، ایسے موقع پر حج اس پر فرض ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج نہ کیا تو وہ فلیمت یہودی کانا او نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو. یہ روایت ترمذی میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کی سند ضعیف اور کمزور ہے. دلیل میں پیش کرنا ہو تو دارمی کی روایت پیش کریں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا مضمون بھی یہی ہے اور اس کی سند سے. جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین. رب اوپر آپ نے پڑھا تھا ودت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے پسند کیا کہ تمہیں دین سے پھیر دیں. اسی مد کا ایک واقعہ یہاں. انصار مدینہ کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس میں صدیوں لڑائیاں رہی. ایک حرب بعاث کہتے 120 سال رہی.